مہنگائی کے اس دور میں جس آدمی کو دیکھیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، ہر ایک بندہ ہمیں پریشان نظر آتا ہے، اور ہر بندہ اپنے خرچوں کی طرف سے ٹینشن زدہ ہے اور خرچوں کے رونے روتا ہے۔ ایک وظیفہ اللہ کے ولی نے بتایا ہے، اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اسے خوشحال کر دیا ہے، اور اتنا دیا ہے کہ وہ بس کرنے لگا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بڑھیا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اصل ہماری جتنے بھی وظائف کرنے والے ہیں، لوگوں کو دل کرتا ہے کہ وظیفہ کریں، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے، ہماری ایک پریشانی ہے، اور وہ پریشانی امید ہے جو بھی میرا سننے والا ہے وہ ضرور میری تصدیق کرے گا کہ ہم بہت سارے وظیفے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، شوق آتا ہے تو ایک دو دن کر لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک وظیفہ ابھی پڑھنا شروع ہوئے تو دوسرا وظیفہ سامنے آیا، اس کی فضیلت سنی، اب پہلے والا چھوڑ دیا، دوسرا کرنا شروع کر دیا۔ تو مستقل مزاجی سے ہم ایک وظیفہ نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں آپ سمجھیں کہ کسی بندے نے گھر کے اندر بور کرانا تھا، اب پانی نہیں تھا اس کے گھر میں، تو اس نے کہا چلو بور کلا لیتے ہیں۔ اب اس نے پانی کے چیک کرنے والی ٹیم بلائی، اس نے آگے بتایا بھئی آپ اپنے گھر کے اندر اس حصے میں 70 فٹ تک بور کرائیں تو پانی نکل آئے گا۔ اب اس بندے نے 200 فٹ تک بور کرایا لیکن پانی نہیں آیا۔ کیوں؟ اس نے یہاں کرایا 10 فٹ، 15 فٹ یہاں کرایا، اب 10 فٹ کہیں اور جگہ کرایا، 10-15 فٹ کہیں اور جگہ کرایا، کراتے کراتے اس نے 200 فٹ تک بور کرا دیا۔ سین میں مختلف جگہ اس کے بور ہوئے، مختلف جگہ اس نے کھدائی کرائی۔ اب اگر وہ ایک جگہ 70 فٹ کھدائی کرے تو پانی نکل آئے گا، لیکن اگر وہ 70,000 جگہ بھی 70 فٹ نہ کرے، 50 فٹ کرے، 40 کرے، 30 کرے، اب تھوڑا تھوڑا وہ مختلف جگہ کرتا رہے اور ہزاروں فٹ کی تعداد تک پہنچ جائے، اس کے گھر پانی نہیں نکلے گا۔ یہی مثال آپ سمجھیں کہ کوئی بھی وظیفہ جب تک مستقل مزاجی سے ہم اسے نہیں کریں گے، اس کی برکات، اس کی فیوزات اور اس کے وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملنے ہوتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ اس لیے ایک وظیفہ پکڑیں، کوئی بھی ایک وظیفہ کرنا شروع کریں، مستقل مزاجی سے کریں، اللہ رب العزت سے اس وظیفے کی برکت سے مانگنا شروع کریں، دیکھیں اللہ پاک کتنے نوازتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہر بندے کو ہی آتی ہے۔ تو یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ صبح فجر کی نماز جہاں پڑھیں وہیں بیٹھ جائیں، اور سورج نکلنے تک 200 کی تعداد پوری کریں۔ روزانہ صبح 200 مرتبہ سے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو بندہ 200 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، عدد پڑھیں، تو اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان کے اندر 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ روزانہ کا یہ معمول رکھیں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں۔ تو فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور روزانہ کرنا ہے، اور کرنا نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص جو ہے اس کی فضیلت بھی بڑی حدیث میں آئی ہے، اگر آپ اس کے فضائل پڑھیں نا تو پھر دل کرتا ہے بندہ اس کو چھوڑے ہی نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ پھر ایک شخص نے کسی آدمی کو رات کو یہ صورت پڑھتے ہوئے اور بار بار دہراتے ہوئے سنا، تو صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی گویا جس بندے نے ایک مرتبہ اخلاص سے یہ سورت پڑھی، گویا اس بندے نے 10 پارے قرآن کے تلاوت کر لیے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ ہر رات گویا تم 10 پارے قرآن پڑھ کے سوئو؟ تو جو سننے والے سامعین تھے انہوں نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 پارے قرآن پڑھ کے سویا کریں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ کے سویا کرو، گویا آپ نے 10 پارے قرآن کے پڑھ لیے، تہائی قرآن کے برابر ہے یہ سورت۔ تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں ابو ایوب انصاری سچ فرما رہے ہیں، جو بھی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر سنن ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، مسجد نبوی میں جدھر دیکھے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی بلند آواز سے تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف واپس لے گئے۔ گھر جب واپس چلے گئے، اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمایا تھا ہم سے، میں آپ کو تہائی قرآن پاک سناؤں گا، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی آ رہی ہو یا کوئی کام یاد آ گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، اتنے میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے تمہیں تہائی قرآن سنانے کا تم سے وعدہ کیا تھا، کہا تھا تمہیں، سنو یہ جو صورت میں تمہیں سنا کے گیا تھا، یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بہت عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہم کیسے اتنا پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے اور قل هو اللہ احد تیسرے حصے کے برابر ہے، تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنے زیادہ اس کے محلات تیار ہوں گے۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ پھر اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر حدیث آتی ہے، جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص آدھے یا 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ تو گویا ان روایات سے پتہ چلا کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کتنی ہے، اور جو آخر میں 2-3 احادیث میں نے پیش کی ہیں جن میں یہ ہے کہ 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ رب العزت جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا ذاتی گھر نہیں، اگر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں، یا اللہ جنت کا محل بھی عطا کر دے، دنیا میں بھی ذاتی گھر عطا کر دے،
تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس صورت کی برکت سے اگر اللہ رب العزت جنت میں گھر دے سکتا ہے تو اللہ رب العزت کیا دنیا میں نہیں دے سکتے؟ تو اصل بات یہ ہے مستقل مزاجی سے اس وظیفے کو کریں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے اس کی برکات دیکھیں۔ اللہ رب العزت مال، گھر، کاروبار، ہر چیز میں وہ برکات دیں گے جو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ بندہ کوئی چیز کھائے نا، اس کا ذائقہ بیان نہیں کر سکتا، ذائقے کی لذت لی جاتی ہے۔ اسی طرح وظیفے کی جو